أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينتع عندك ميريا بتاع حضرات صاحبك اسكت بمينا ينتع شكريا دون عتيتي يلي problem تيرنا ينتظر لحل بكوشي زجا بسم الله الرحمن الرحيم آج پریس کانفرنس بلانے کی میری مقصد یہ تھی کہ میں میڈیا کے وسائل سے بلاک بسوں کے چند اہم مشکلات کو یوٹی ایڈمنسٹریشن و ہل کونسل کرگل بالخصوص ڈپٹی کمشنر صاحب کرگل اور اے سی ڈی صاحب کرگل کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں کہ بلاک بسوں میں ایک نااہل بیڈیو تعینات ہے جس کو صرف اپنے فکر کے سوا عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، جس کا ثبوت بسوں بلاک کے سارے سٹاف لا کے سنک میں رکھا گیا ہے۔ بہانہ یہ کر رہا ہے کہ بسوں میں انٹرنیٹ کی سہولیت نہیں ہے۔ اگر انٹرنیٹ کی سہولیت نہیں ہے تو کرگل میں کیمپ آفس بنا کے رکھے اور بیڈیو صاحب ایک ہفتے کے لیے آتا ہے، ایک مہینہ غائب رہتا ہے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ کے تمام بلاکوں کے سارے کام مکمل ہو چکے ہیں، لیکن برسوں بلاک کے ابھی تک سارے ترقیاتی کاموں کا ٹینڈر تک نہیں ہوا ہے، اور ہمارے سرپنچ اور پانچ کا شکایت یہ ہے کہ پہلے ان سے پلان لیتی ہے اور بعد میں فکشن کے بعد کچھ اور ہو کے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بیڈیو کو خود پلان بنا کے دے، سرپنچ اور پانچ کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ لہذا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پرزور گزارش ہے کہ اس مسئلے میں فوراً طور پر مداخلت کر کے ہمارے بلاک کے تمام مشکلات کو حل کیا جائے۔ بالخصوص انٹرنیٹ کے عدم دستیاب سے ہمیں کتنا مشکلات سے دوچار ہے، یہ آپ اپنے اندازے لگایا جا سکے۔ لہذا فی الحال برسوں میں ایک موبائل ٹاور نصب کیا جائے۔ اس کے علاوہ چند اہم مانگیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، اگر بیڈیو صاحب ان پر عمل نہیں کرتے ہیں تو بیڈیو کا چارج اور کسی دوسرے افسر کو دیا جائے تاکہ ترقیاتی کاموں کو فوراً طور پر عملی جامہ لیا جا سکے۔ دوسرا، برسوں میں بلاک آفس سنکو سے فوراً شفٹ کیا جائے۔ اگر انٹرنیٹ کی سہولیت نہیں ہے تو کرگل میں کیمپ آفس کھولا جائے۔ تیسرا، آئندہ بلاک کے تمام پلان لوگوں کے چنائے ہوئے نمائندوں کے پلان کے مطابق دینا چاہیے۔ شکریہ۔ باقی یہاں مسائل سرپنچی سر کونسلر ایکس کونسلر سرپنچ پسا کرنا۔ تھینک یو سر بخشش۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کچھ بولنے کا یہاں پہ وقفہ دیا۔ تو اگر تو یہ بلاک والے ہم سے پلان لیتے ہیں اور پلان لینے کے بعد ہمارے پلان کو وہ لوگ اسی پلان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے من مرضی سے ایک پلان دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں پورا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یوٹی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں، بالخصوص اسی طرح سے یہ ہمارا جیسے ہم پلان بھیجتے ہیں ویسے ہی پاس ہونا چاہیے، کیونکہ بلاک والے خود بولتے ہیں پہلے تم لوگوں کو جب پلان لینے کے لیے بولتا ہے تو گاؤں میں جا کے گرام سبھا کرنے کے لیے بولتا ہے، گرام سبھا کرنے کے لیے کہیں جگہ جا کے پورا ہر کسی کو پتہ کر کے شور شرابہ کر کے سب کو بلا کے گرام سبھا کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ تو ہم گرام سبھا کرتے ہیں تو ہم پنچ سب جمع کر کے لاتے ہیں، گاؤں کے بزرگ لاتے ہیں، وہ لوگ اپنے حساب سے گاؤں کے کام کے لیے بولتے ہیں۔ مثال کے طور کوئی گاؤں میں روڈ کی ضرورت پڑتا ہے، کوئی گاؤں میں نہر کی، کوئی گاؤں میں تالاب کی، الگ الگ مختلف اپنا اسکیمز ہوتے ہیں،
ان کے حساب سے ہم نے یہاں سے پلان بنا کر بھیج دیتے ہیں. اول تو ہمارا وہ پلان جو ادھر سے رد و بدل ہوتا ہے اس پر ہم بالکل مذمت کرتے ہیں. وہ ہمارا پلان کبھی بھی اس طرح سے بدل ہونا نہیں چاہیے. اگر بدل کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم سرپنچ ہو پنچ ہو ان سے بالکل مت لے لو, خواہ مفت میں ہم لوگوں کو بدنام کیوں کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے, ابھی اس وقت چلو میں شیئر کرتا ہوں, ہمارے پچھلے سال لیا تھا بی ڈی سی کی, اس میں ڈسپوزل میں آیا تھا کچھ فنڈس 80 لاکھ کا, انہوں نے پلان مانگا. تو ہم نے اپنے گاؤں میں مختلف گاؤں میں ہم نے بانٹ کے دیا اور یہ گرام سبھا کر کے وہ پلان بعد میں انہوں نے اپنے مرضی سے دے دیا. چلو ادھر سے کٹ ہو گیا 80 لاکھ کو 50 لاکھ ہی آ گیا, ایک پنچایت میں 50 لاکھ آ گیا. اس میں سے ہم نے الگ الگ کر کے دیا تھا, انہوں نے اپنے مرضی سے ایک جگہ میں 44 لاکھ روپے دیا ٹائل فکسنگ کا ایک روڈ. چلو ہم نے مانا کیونکہ اپنے ہی کنسٹیچوئنسی کا ہے, اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں تو دے دیا ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک اس کو ابھی ٹینڈرنگ نہیں ہو گیا کیونکہ اس میں اے نہیں ہو گیا. یہ سب کچھ ہمارے ویڈیو کی کمزوری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں سے اسی 50 لاکھ روپے میں سے 6 لاکھ روپے ہمارے ایک چھوٹے گاؤں کو دیا تھا, اس کو ابھی ٹینڈر ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ولیج کھنڈی میں سٹیٹ سیکٹر کا 40 لاکھ کا ایک پلان لیا تھا, لنک روڈ میں ہم نے دے دیا تھا, اس کا بھی ابھی کوئی ایسے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہمارے کھنڈی میں ہم جو ادھر کیٹل شاٹ دیا تھا, مطلب شٹر شاٹ مویشین کے لیے, اس کو ابھی تک کوئی ٹینڈر نہیں ہو گیا. اسی پلان میں اسی 80 لاکھ کی پلان میں ہمارے کھیلا میں ایک فٹ برج رکھا تھا, وہ بھی غائب ہو گیا. کھیلا بلاک میں فٹ برج رکھا تھا, وہ بھی غائب ہو گیا. اور اسی طریقے سے لسکا میں ششپور میں الگ الگ سے ہم نے اسکیمیں دیا. چلو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے لوں گا کیونکہ ان سارے اسکیموں میں کام نہیں ہو گیا اور ادھر اپروو بھی نہیں ہو گیا. چلو جو اپروو ہو گیا اس کو ابھی تک ٹینڈر نہیں ہو گیا کیونکہ انہوں نے سستی کرنے کی وجہ سے ٹینڈرنگ نہیں ہو گیا. اس سے پہلے والے ویڈیو کو بھی ہم نے 1-2 بار جا کے بولا تھا, انہوں نے بھی سستی کیا. اور ساتھ میں جو ابھی جو آیا اس نے بی ڈی سی صاحب نے جو ہمیں پہلے بولا اپنا جو ہے نا بلاک آفس جو ہے سنک میں لے جا کے رکھا کیونکہ برسوں میں ایک کم سے کم کیم آفس ہونا چاہیے. کل سے برسوں میں کیم آفس ہونا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. اور اگر خود کیم آفس ادھر کیم آفس رکھے گا تو کرگل میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بہانہ کرتے ہیں برسوں میں نیٹ نہیں چلتا ہے. چلو ٹھیک ہے, برسوں میں نیٹ نہیں چلتا ہے تو سنک میں کیوں رکھے گا. ہمارے لوگ کرگل میں تو آتے ہی ہیں, تو کرگل میں اگر ہمارا کیم آفس رہے تو وہ اچھا رہے گا. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا حضرات کی طرف میں شکریہ. انتام قیمتی وقت سے جیب رہا ٹینٹ کے انسان دیا. میں جو ابھی ہمارے جناب سرپنچ علی صاحب نے فرمایا اسی طرح میرے پنچایت حلقہ میں بھی پنچایت حلقہ بستو, وہاں بھی بہت سارے پلان ہم سے لیا ہے. ابھی تک بہت سارے کام غائب ہو چکا ہے, کوئی بھی ٹینڈر ہوا نہیں ہے. بہت سارے پلان جو جتنے بھی ہم نے پلان دیا تھا وہ سب چینج ہو گیا ہے. کوئی تو ٹینڈر نوٹس میں نکال کے بھی پھر راستے میں غائب ہوا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم اعلیٰ حکام کو گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں تو ہم پنچایت کو پہلے 3 دن میں جو ہی ہم پنچایت ممبر بن کے تھا 3 دن کا ہم کو ٹریننگ دیا تھا. ہر کوئی ہمیں سمجھایا 3 دن میں کہ آپ کے ساتھ یہ پاور ہے, آپ اس طرح کام کو چلانا چاہیے, آپ اس طرح پلان دے دو, آپ کا اتنا پاور ہے. لیکن ہمیں آج لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی پاور نہیں ہے, ہمارے اتنا بھی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. جب پلان دیتے سمے ہم نے ہر حلقے میں جا کے ہر 5 حلقے میں اپنا گرام سبھا کرتے, وارڈ سبھا کرتے پورا اپنا پلان دیا تھا, لیکن بالکل کچھ کام ہوا نہیں. ہم نے ایچو میں فٹ برج رکھا تھا 10 لاکھ کا, ہم نے سرگنڈک میں فٹ برج رکھا تھا 10 لاکھ کا, ہم نے سرگنڈک میں خاص چنگرسے میں ٹائل فکسنگ 25 لاکھ کا رکھا تھا. ہم نے ادھر چنگرسے میں فینسنگ والنگ رکھا تھا. اسی طرح بستو میں صرف بستو میں ایک روڈ کا کام ہوا ہے, وہ بھی پلان اپنے حساب سے نام چینج کر کے غلط نام دے کر اس میں بھی کافی ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
ہم نے پہلے رکھا تھا بستو پنگبر روڈ سے بستو خل، پھر انہوں نے چینج کر کے پنگبر روڈ ٹو بستو لکھا تھا. اب بستو خل اور بستو میں ان کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے. پنگبر روڈ ٹو بستو رکھا، پھر اس کے بعد جب ٹینڈر نکالا تو پنگبر ٹو بستو رکھا. پنگبر ٹو بستو تو آلریڈی روڈ پہلے سے تھا ہی. پھر ہم کو اس پلان کو یہ غلطی ہوا بول کے شکایت کرنے سے بعد میں ہمارا کوئی سنتا ہی نہیں. پھر گاؤں میں اس طرح کی مشکلاتیں ہم کو سامنے کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک فش پوائنٹ تھا 5 لاکھ کا، فش پوائنٹ کا پورا ٹینڈر نوٹس میں آ گیا. ٹینڈر نوٹس میں آنے کے بعد پھر راستے میں غائب ہو گیا. پھر کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے کام کیا ہو گیا، کس نے چینج کر دیا. اسی طرح ہمارے جو پورا میرے پنچایت حلقے کی بات چھوڑو، پورا علاقے میں جو آواز پلس کا کچھ سروے آج کل چل رہا ہے، بہت اس میں گڑبڑی ہو رہا ہے. پہلے سے یا تو انہوں نے پہلے ایک ٹارگیٹ رکھنا چاہیے تھا کہ ہر حلقے میں سے 10 15 20 اتنا ہی آپ لوگ دے دو. تو ہم نے اپنے پورے حلقے میں دے کر جس کو حق ہے ان کو دینا تھا، زیادہ غریب طبقے کے لوگ ان کو دینا تھا. انہوں نے بولا کہ جتنا پورٹل بند ہونے کے لیے 1-2 دن کا ٹائم ہے، اس میں جتنا ہو سکے آپ لوگ بینیفیشریز کو اس میں انٹر کرو تاکہ پورٹل بند ہونے کے بعد پھر ہمیں کوئی پرابلم نہ رہے. پھر ابھی کیا ہو رہا ہے، ہمارے وہاں سے میرے حلقے سے ہم نے 84 نفر کا وہ لکھ دیا تھا پہلے، 84 نفر کا. اس کے بعد 5-6 نفر آدھار کارڈ وغیرہ کی غلط فہمی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا، 79 رہ گیا. 79 میں سے انہوں نے 33 نفر کو اپنے مرضی سے ریجیکٹ کر دیا، کچھ اپنے حساب سے کچھ ریزن دکھا کر. کسی کو 5 ایکڑ زمین ہے، حقدار نہیں ہے، 2 فصل سے زیادہ سال میں آتا ہے، تو ایسا تو ہمارے یہاں ہے نہیں. چیچو پنگبر میں اس طرح ہوتا نہیں. ہمارے بستو تو چھوڑو، بالکل یہ کام کچھ اوپر ایسا بالکل ہے نہیں. ایسا ریزن دکھا کر پورا ریجیکٹ کر دیا ہے. تو آج کل پورا وہی شکایت ہمیں آ رہا ہے. تو اس طرح کی غلط کام نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی انہوں نے ایک پھر سروے کا ٹیم ہر گاؤں میں بھیجا ہے. 79 میں سے 33 تو آلریڈی انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا، 46 نفر پھر بھی تھا. اب اس 46 نفر میں بھی وہ لوگ اپنے حساب سے سروے کر کے ریجیکٹ کرنے جا رہا ہے، اس کا ہمیں ڈیٹیل بھی نہیں دے رہا ہے. تو ہمارا گزارش ہے کہ ہم بھی ایک پبلک کا چنا ہوا ممبر ہے، ہم بھی اپنے سرپنچ کے حساب سے، اپنے عوام کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. تو جو بھی ایسے کام کرے گا آئندہ، اس میں ہمارے حساب سے ہی چلنا چاہیے ہمارے حلقے کے کام. تو اس کے علاوہ ہمارے ایک پورا پبلک کے پنچایت بستو میں ایک پبلک پارک تھا، جس کو ہم نے ایک سب کے لیے ایک فیزیبل جگہ ڈیسائیڈ کیا تھا سغرس پنگ جگہ پر، شرگند سغرس پنگ جگہ پر. انہوں نے پھر اس جگہ کو چینج کر کے کسی اور جگہ پہ کسی اور کی مرضی سے، اپنے مرضی سے شاید چینج کیا ہے، لیکن ابھی اس پر بھی کام نہیں چل رہے. تو لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حساب سے پنچایت کے حساب سے کام چلنا چاہیے. اگر ہمارا سننا نہیں ہے تو ہمارا کچھ ویلیو نہیں ہے تو ہمیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے آئندہ آنے والے وقت میں. تو آج آپ لوگوں نے یہاں ٹائم نکال کر ہماری اس بات کو آگے تک پہنچانے کی آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، اس کے لیے میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. سر اور کون کون سے مشکلات ہیں اس سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے برسول آپ کے لوگوں کو؟ خاص کر آپ لوگوں نے ویڈیو کا آپ کی ذکر کی کہ آپ ویڈیو کے جو آفس بیریئرز ہیں وہ آپ کی آواز کو ٹھیک طرح سے سن نہیں رہے ہیں، یا جو آپ لوگ پروجیکٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں، اپنے مرضی سے کچھ چلا رہے ہیں. بیڈیو صاحب تو اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ہمارا تو بالکل سن رہے. ابھی دیکھو ہمارے چیئرپرسن یہاں بیٹھا ہوا ہے. بیڈیو صاحب کچھ بھی ہو اپنا رپورٹ تو کم سے کم BDC صاحب کو پتہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہو نہیں رہا ہے. ابھی وہ یہاں کب آ رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ کب جا رہے وہ بھی پتہ نہیں چل رہا. کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے تھا. ابھی پورا بلاک میں ہمارے پورا برسو بلاک بالکل فنکشن نہیں ہے. پورا بلاک ادھر سم کو میں اپنا آفس بنا کر ویڈیو وہاں بیٹھا ہے، حالانکہ سم کو برسوں سے ہمارا بلاک الگ ہے. تو ہم کو تو اپنے برسوں میں ہونا چاہیے.
ہم نے بھی پورا اعلیٰ حکام سے ہمارے گورنر صاحب تک ہم نے 2 بار گورنر صاحب سے ہم نے مل کر ہمارے پورا بلاک کے جو درپیش مسائل ان کو ہم نے پہنچایا تھا. ہمارے وہاں مین جو پرابلم ہے وہاں انٹرنیٹ کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ٹاور فیسلٹی نہیں ہے, اس سے لوگوں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت گلاب کا سسٹم وہاں اگر انٹرنیٹ کی وجہ سے وہاں چلا نہیں سکتا ہے تو کم سے کم کرگل میں ایک کیم آفس کھولو, کیونکہ یہاں ایگزام صاحب بھی یہاں ہے, ایس ڈی صاحب کا آفس بھی یہاں ہے, بابو سے جو بھی ہے یہاں ہوتا ہے, تو ہر کام یہاں چلتا ہے. تو بیڈیو صاحب بھی یہاں ایک کیم آفس کھولا کے کرگل میں اگر رہے تو لوگوں کو آنا جانے میں دوڑنے میں زیادہ مشکلات نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بہت سارے پرابلمس ہمارے بلاک میں ہے, شاید کہیں اور بلاک میں نہیں ہوگا. آپ اپنی شکایت کو لے کر ویڈیو کانفرنس ویڈیو سے کبھی ملے اپنی شکایت کو لے کے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ یہاں سے پنچایت پروجیکٹ پیش کرتے ہیں تو وہ اپنے مرضی سے دوسرا, یہ تو ڈسٹرکٹ میں ہر کسی کی شکایت ہے, مطلب ہر جگہ ایسا بول رہا ہے کہ یہ ویڈیو صاحب یا کنسرن افسر عوامی جو نمائندے چنے ہوئے نمائندے ان کے پروجیکٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے ملا یا کنسرن ویڈیو سے آپ نے کبھی رابطہ کیا نہیں؟ ہاں سر, اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے ادھر سے پلان مانگتے وقت انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں. سب سے یہ ان کا غلط چیز ہے, کیونکہ ادھر سے بولتا ہے فلانا فلانا اس اسکیم کے تحت لاؤ. پھر ہم نے بولا تھا اس طرح سے ایسے اسکیم تو کبھی تو مطلب کچھ گاؤں میں تو وہ اسکیم ہوتا ہی نہیں ہے. جہاں سر کتول فش پوائنٹ بنانا ہے, چلو جہاں پہ فش پوائنٹ بنانے کی ضرورت ہے, جہاں پہ جگہ فیزیبلٹی ہے وہاں تو فش پوائنٹ بن سکے گا. جہاں پہ بالکل فش پوائنٹ بنانے کی ضرورت نہیں یا آئس ہاکی بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو مثال کی تو جہاں آئس ہاکی بنانے کی ضرورت ہے وہاں بن جائے گا. مثال کی تو دراز کا جو مثال وہ طریقہ ہمارے ادھر برسوں میں کہاں لگے گا, برسوں کا طریقہ سپی میں نہیں لگے گا. سپی میں الگ کام چاہیے, برسوں میں الگ کام چاہیے, مثال گراس میں الگ کام چاہیے. تو اسی لیے اسی مسئلے کو لے کر ہم ایس ڈی صاحب کے پاس بھی گیا تھا, ڈی سی صاحب کو بھی بولا تھا کبھی کئی بار, اور سی سی صاحب سے بھی ہم نے اسی مسئلے کو لے کر بات کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہم پنچایت کوآرڈینیشن کمیٹی کی حساب سے بھی میں ان کے پاس پہنچتا ہوں. اس وقت بھی ہم نے یہ بات بار بار ہم نے ذکر کیا تھا, لیکن پھر وہی ہوتا ہے, ہم یہاں سے پلان اور کچھ دیتے ہیں, وہاں سے اور کچھ سینکشن ہو کے آتا ہے, یہاں سے اور کوئی جگہ دکھا کے آتا ہے دے دیتا ہے, ادھر سے اور کوئی جگہ. تو پہلے بھول بھی گیا جو ہمارے جو ابھی ابراہیم صاحب نے بولا جو آواز پلس کے بارے میں ہمارے ادھر سارا نا انصاف ہو رہا ہے. ہاں وہ لوگ بولتا ہے جس کو گھر نہیں ہے, وہ تو ہمارے تھرو اور لداخ میں ایسا نہیں ہے جہاں بالکل کسی کو گھر نہیں ہوگا, اکا دکا ہوگا. لیکن اس میں ایسا ہے ہمارے ادھر بھی تو غریب تو ہے, مکان ہے تو ان کے لیے پکے مکان تو کبھی نہیں, کچے مکان ہے. یہاں مثال ایسے بھی ہے کسی کے پاس 2 کمرے ہے, وہ لوگ ایشو اٹھاتا ہے 2 کمرے سے زیادہ ہے, 2 کمرہ ہے, ایک میں بھائی بیٹھتا ہے, ایک میں دوسرا بھائی بیٹھتا ہے. اس طرح سے کسی نے ادھر دروازہ رکھ کر کسی نے ادھر دروازہ رکھ کر ہمارے ادھر ہمارے پورے اور ڈسٹرکٹ میں اس طرح سے بھی لوگ بسر کر رہے ہیں. تو لہذا انہوں نے جو ابھی اپنے مرضی سے سروے کر رہا ہے, مطلب وہ ریپولیشن چلا رہا ہے, وہ ریپولیشن پتہ نہیں کن کو. ایک تو اول تو انہوں نے جو آدھار کارڈ اس کے حساب سے ڈیلیٹ کرتا آیا, اس کے بعد اپنے مرضی سے ہر حلقے سے 30-40 نفر ڈیلیٹ کیا, اور جو ابھی بچا ہے انہوں نے وہی طریقہ اپنا ہے, گاؤں میں جا کے چپکے سے جا کے اپنے مرضی سے انہوں نے ڈیلیٹ کرتا آ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں ہم سرپنچ سے مشورہ کر کے گرام سبھا بنے, چلو ہم کو اپنا مطلب جو موسٹ ریزرویشن ہے وہ ہم ڈال سکے. تو یہ انہوں نے یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت غلط ہے. میرا کوشچن سٹنگ کاؤنسلر سے ہوگا سر, ان کے ایشوز ہے, اس میں گریونسز ان کے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے یوتھ نے انڈیویجولی ہمیں اپروچ کی ہے سر, ہمیں کال بھی کی ہے, ہمیں اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن کو لے کے آ رہے ہیں سر. تو ایز اے سٹنگ کاؤنسلر ان کی گریونس کو کس طرح ایڈریس کرو گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اتنے ایشوز ہے, اتنے گریونس ہے, ان کو لے کے آپ ابھی تک اعلیٰ حکام کنسرن تک آپ گئے کیوں سر؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے انٹرنیٹ کا یہ کیا, تو
اس کے مسئلے کو لے کر میں کئی بار ڈی سی کے پاس بھی گیا تھا اور سی سی کے پاس بھی گیا تھا, کئی بار میں پوچھا ہوں. اسی طرح میں جیو والوں سے بھی رابطہ کیا تھا, ابھی تک کچھ یہ نہیں ہوا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ہمارے وہاں بختو اور شرگنڈ میں کام ہوا ہے, سب کچھ تقریباً ٹاور بھی نصب کیا ہے, اس کے باوجود اس کو ابھی تک نہیں چھوڑا. میں کئی بار حتیٰ ہم سب جو ہے کئی بار ڈی سی سے بھی ملا تھا اسی ایشو کو لے کر, اور سی سی صاحب سے بھی ملا تھا, اور جیو والوں سے کئی بار ملا تھا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بلاک ابھی تک اس 2021 کے دور میں جو ہے ابھی تک اس طرح سے رہنا, یہ جو ہے ہم گورنمنٹ کے لیے, اعلیٰ حکام کے لیے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے, اس سی سی کے لیے, سب کے لیے جو ہے شرم کی بات ہے. میں نے کئی بار ان کو کہا تھا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. جی سر, کیا لگتا ہے صاحب کہ بہت سارے ایشوز ہیں, ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, کبھی کیا لگتا ہے اتنے سارے ایشوز ہیں اور سننے والا کوئی نہیں ہے, آنے والے وقت میں آپ لوگوں کا کیا اسٹیپ رہے گا؟ کیا لوگوں کو لے کے آپ لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں؟ بالکل سر. سر دیکھو اسی ایشو کو لے کے ابھی ہم لوگوں نے یہی انٹرنیٹ کے بارے میں, یہی ٹاور کے ایشو کو لے کر ہم نے ایل جی تک پہنچا, ڈیکم تک پہنچا, ڈیکم کے پاس کئی بار گیا, ان کو لیٹر بھی دیا ریٹن میں, ابھی ہمارے پاس ان کا کاپیز بھی ہے, اور ایل جی کو بھی دیا. ایل جی خود نے یہاں پہ سنکو میں ٹور کیا, اس وقت بھی ان کو بولا, جی سی صاحب بھی تھا آن سپورٹ, وہ سی سی صاحب بھی تھا. تو ہم لوگوں نے جو بھی آتا ہے ان کا برابر لوگوں کا مسائل اعلیٰ حکام تک ہم نے پہنچا دیا. اب یہ نہیں ہونے کی صورت میں بالکل ہم پبلک کو ساتھ لے کے خود بھی بیٹھ کے ہم سڑک پر آنے کے لیے تیار ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا ہے اپنے ہمارے بچوں علاقے کے اتنے بڑے ایشو ہے جیسے انٹرنیٹ فیسلٹی اسی کے ہر کونے پہ پہنچائے, اسی طرح بڑے علاقے کو ابھی تک نظر انداز کیا ہے, تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کافی دیر کیا ہے حکام تک اپنے آواز کو پہنچانے کے لیے میڈیا کے ذریعے, تو اب اس سے پہلے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں لگتا ہے کہ دیکھیں کئی بار جو ہے ہم جو ہے اسی ایشو کو لے کے میڈیا پر آئے ہیں, میں خود آیا ہوں تقریباً کئی بار, تاکہ جو ہے لوگوں کی اس فریاد کو جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. پتہ نہیں, ہم خود حیران ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس طرح کا, کیوں یعنی ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے, ہمارے کونسل جو ہے, اسی طرح جو ہے اعلیٰ حکام ہمارے اس علاقے کو, ہمارے بلاک کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں, ہم خود حیران ہیں. ہاں البتہ آپ لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے اس کے بارے میں کئی بار لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے پروٹیسٹ کریں گے. ابھی تک ہم نے ان کو یعنی سنبھال کے رکھا ہے, ابھی تک ان کو ہم نے آنے نہیں دیا روڈ پر. لیکن اگر آئندہ کچھ ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارے اس علاقے کے ساتھ, اگر نظر انداز ہو اسی طرح سے کہ آج تک ہو گیا ہے. اب دیکھیں روڈ کنیکٹیوٹی کے لیے بجلی ابھی اس سال پہنچا, پورے جو ہے بلاک میں اس سال آیا ہے. اسی طرح وہی انٹرنیٹ کو دیکھو, یعنی ہم بہت حیران ہیں. ابھی دیکھو آپ زنسکار میں اتنے جو ہے دور جو ہے ہمارے بلاک جو ہے تقریباً یہاں سے 60 کلومیٹر ہے, 60-70 کلومیٹر ڈسٹرکٹ کوارٹر سے جو ہے 60 کلومیٹر ہے. یہاں پہ ایک بھی اگر یہ نصب کرنے کا یہ نہیں ہوا, لیکن زنسکار میں دیکھو وہاں پہ ٹاور نصب کر کے ابھی جو ہے انہوں نے شروع بھی کیا ہے. تو ہم خود حیران ہیں کہ کیوں کر رہے اس طرح. ہر کوئی محکمہ جو ہے, ہر کوئی جو ہے ایڈمنسٹریشن اس طرح کیوں کر رہا, ہم خود حیران. اگر آئندہ نہ ہو اس طرح سے, اگر نظر انداز ہو تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو لے کر روڈ پر بھی آ سکتے ہیں. ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا لنا ماذا تعمل بصغايا أستهدي سشكر هذا بدين تدنتي وقيمتي وقت أنا وقت هي سيانتان بكثير عشري نيت بدفترة administration سقوله يبتكس أستهدي سشكر هذا شكر جسريمه. Yo to da jodez ngati ko abi berisi sanze ngati slashmani sanze ki diso ngati illa ngati gaun la mudasa mushkilat de no طبعا ngati basi alaqana yaji ana tawaz tarawar minna niyat zi niyat khalan jmet
Then so long plan kida sarpanch kana plan में खेत खेसो ना मगर किने एक खेलना चेंज बस कुंता जंग खुंती के खुशी के बस yang खुंतेस प्लान चेंज बस yang अजीब प्लान ngacha ग्राम सभा बस क्यों चंदो पंच कने क्यों चसना एक खेले खुंता जंग अजीब बस yang खुंती खुशियत पे प्लान का तासनु जम नजर दुनिया ने खिने अंत छिबजन जो यू खेर ngachi कने यू खेर ना दखसा यंत यू तासु ngachi लो ममिन दो प्लान ngacha गा हर गांव ने खो मने की खोइ जगह नि जता तंग दो दन सोला मिनिट अटक को ngacha जने दो स्पेरानिया यूट्यूबजन दि तो खेरे जन दो दन सोला ngachi दखसा यो जो दिया त्यामर नि जो सेक्शन सो जो लेकिन अभी तक टंडल मोमेंट जब ngacha दखसा तंगों युरबेग ओसन अभी सेक्शन सो जो लेकिन अभी तक टंडल मचायो जन सोला पाटो कमिटी चौजत या जन पाटो कमिटी हाल प्लेग्राउंड जन सोला जो तो क्या सेक्शन हो लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड में समावत या तो आवाज प्लस जो अच्छी तरह हमने गड़बड़ क्यों बस ज़्यादातर तनाव नफर पूरे डिलीट बस जो हकदार रखने लखा हकदार में कितना चलो ठीक है कमाते संदे निबेत पर जो हकदार रखने दकाती उन बेचारे लेना खान दुख तना ठीक बस एक पक्का नंग करता दुख पर दुआं थोन माना दे सब में पे लेकिन ये तो मिसाल हो गया कि हालात ये तो मिसाल हो गया गरीब ठीक बस ना स्टार हो जो साइट एक सुनने थी डिलीट बस जो दसा अभी भी कौन दसा यूं से वेरिफिकेशन ला अभी तक कितना डिलीट कर दे हम पता नहीं उल्टा ngaचा जरन दे यंते खेरना यंते शिबा चीज इंडिया तो मिसाल हो गया अच्छी के सब ने साथी मिडल पर अस्सलाम वालेकुम